محرم میں جو جوان دارو پیتا ہے، جنوری کے جشن میں جو جوان دارو پیتا ہے، دارو پینے کی وجہ سے پہلے بیمار پڑتا ہے، پھر بعد میں اس کو کینسر لگنے کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ 1 سال میں 2000 جوان دارو سے بیمار ہو کر کے مر جاتے ہیں۔ 1977 عیسوی کی رپورٹ ہے امریکہ کی، 3 کروڑ 87 لاکھ لوگ 1 سال میں بیمار ہوتے ہیں۔ بخار کی وجہ سے کم بیمار پڑتے ہیں، کروڑوں لوگ دارو پینے کی وجہ سے بیمار پڑتے ہیں۔ 80% جوان دارو پینے کے بعد میدان ہارتا ہے، اور جب ہوش آتا ہے تو خودکشی کر لیتا ہے، ٹرین کی پٹری سے کٹ کر کے مر جاتا ہے، پھانسی کے پھندے سے لٹک جاتا ہے۔ اور پاگل ہونے والے جوان کی تعداد دارو پینے کی وجہ سے 75% ہے۔ دارو سے پہلے مالا مال تھا، دارو پینے کے بعد کنگال ہو گیا 79% جوان۔ جیل گیا نہیں تھا، دارو پینے کی نتیجے میں چوری کیا، چماری کیا، جیل گیا۔ 74% جوان دارو پینے کی وجہ سے جیل جاتا ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ مارکیٹ ہے، یہاں پر مرغی کا گوشت خریدنے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ آپ جمعرات کے دن اور اتوار کے دن اسی میرگنج میں آئیے، مرغی کا گوشت خریدیے، صرف 2 بوٹی 2 بوٹی خرید کر کے لے جائیے۔ یہ پانی کی بوتل ہے، پکڑائیے ہاتھ میں، یہ پانی کی بوتل ہے۔ جو گوشت کی بوٹی آپ نے مرگن میں خریدا، پانی کی 1 بوتل میں اس بوٹی کو ڈال دیجئے، 3 دن کے لیے چھوڑ دیجئے۔ اور شراب کی 1 بوتل خرید کر کے لیجئے، اور دوسری بوٹی جو گوشت کی ہے، گوشت کا جو ٹکڑا ہے وہ شراب کی بوتل میں ڈالیے اور 3 دن کے لیے چھوڑ دیجئے۔ 3 دن کے بعد آپ دیکھیے گا، جس گوشت کے ٹکڑے کو آپ نے پانی کی بوتل میں ڈالا اس کا رنگ نہیں بدلے گا، جیسا کل تھا ویسا آج رہے گا۔ لیکن جس گوشت کے ٹکڑے کو آپ نے شراب کی بوتل میں ڈالا ہے، اس کو 3 دن کے بعد دیکھیے، اس کا رنگ ایسا بدلے گا جیسے چربی کا رنگ ہوتا ہے۔ جب آدمی گلاس شراب پیتا ہے تو دل کے اوپر چربی چڑھ جاتی ہے، سانس رک جاتی ہے، رکنے کے نتیجے میں جوان کا پھیپھڑا کام نہیں کرتا، سنگل پھیپھڑے پر آ جاتا ہے، اور شراب پینے کے نتیجے میں یہی جوان دنیا چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں کچا انڈا ہوگا، اب یہ جاڑے کا موسم آیا ہے، لوگ انڈا ابال کر کے کھاتے ہیں۔ جاڑے کا موسم آ گیا، لوگ صبح سویرے انڈا ابال کر کے کھاتے ہیں۔ کچا انڈا توڑ کر کے آپ شراب کے گلاس میں ڈالیے، وہ ایسے پک جائے گا جیسے آگ پر انڈا پکتا ہے۔ کل تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، شراب کے گلاس میں آپ کچا انڈا توڑ کر کے ڈالیے، وہ ایسے ٹائٹ ہو جائے گا جیسے چولہے پر ابلا ہوا انڈا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ شراب کے اندر کتنی آگ ہے۔ کچا انڈا جاتا ہے، پک جاتا ہے، جب گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی تو اتھڑی کا کیا حال ہوگا۔ اگر شراب سے بچنا چاہتے ہیں تو ایک کام ہے، صرف ایک کام کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، ڈرنا نہیں ہے، 7 خون معاف ہے۔ ایک کام آپ کو کرنا ہے اگر شراب سے بچنا ہے، شراب کو اپنا دشمن سمجھیے، اسی دن آپ کی شراب چھوٹ جائے۔ پادری صاحب نے لوگوں سے کہا، اگر شراب چھوڑنا چاہتے ہو تو شراب کو دشمن سمجھو، تو مرید کھڑا ہو کر کے بولا، حضور کل ہی تو آپ نے کہا تھا دشمن سے محبت کرو، آج کہہ رہے ہیں کہ دشمن سے نفرت کرو۔ تو پادری نے کہا، یار محبت کرنے کے لیے میں نے کہا ہے، لیکن محبت میں نگلنے کے لیے نہیں کہا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے شراب سے خود بھی بچیں گے اور اپنے پورے سماج کو بچائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے،
تجھ کو کیا کون ہے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پہ، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پہ، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے۔ صرف 2 پیغام باقی رہ گئے، مجمع اپنی جگہ پر سلامت ہے، لوگوں کو سرا باغا لگ گیا ہے بیٹھتے بیٹھتے، تو وہ اپنا سرا باغا چھڑانے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن ماشاءاللہ جلسہ دیکھنے والے آئے دیکھ کر کے چلے گئے، جلسہ سننے والے بیٹھے ہیں۔ میں تو لوکل مقرر ہوں، کل بھی آپ کو سنا دوں گا، لیکن جس کا ٹائم نہیں ملتا ہے مشکل سے ٹائم ملتا ہے، اور آپ لوگ خوش نصیب تھے، آپ کا ان کا ٹائم مل گیا۔ مولانا عبداللہ سالم قمر صاحب چترویدی وہ باقی ہیں، اگر ان کا بیان سنے بغیر آپ چلے گئے تو آپ کا جلسہ باسی ہو جائے گا، باہر کے لیے لوگوں کے لیے نہیں رہے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے جب تک وہ آ نہ جائیں، ان کا بیان ہو نہ جائے، ہم لوگ یہاں سے نہیں جائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ صرف 2 پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، 5 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ ماں باپ کے حوالے سے اور پردے کے حوالے سے آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے۔ یہ جو کرسی ہے، اس کرسی کے نیچے آپ گھر میں دیکھیں گے تو بچھا نکلتا ہے، چوکی ہٹائیں گے تو بچھا نکلتا ہے، اس بچھے کو جو بھی دیکھتا ہے جوتا چپل سے مارتا ہے۔ گلستاں میں اس کا راز لکھا ہے، اس بچھو نے کاٹا نہیں ہے، پھر بھی بچہ بھی اس کو جوتے سے مارتا ہے، بوڑھا بھی جوتے سے مارتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ جب وہ بچھو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اس کی ماں نے اس کو سنبھالے رکھا، جب وہ بڑا ہو گیا تو اپنی ماں کے پیٹ کو پھاڑ کر کے وہ باہر نکل گیا۔ ماں کے اوپر اس نے ظلم کیا، بچپن میں جس ماں نے اس کو سنبھالا اس پر اس نے ستم کیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کو کوئی بھی دیکھتا ہے جوتے سے خبر لیتا ہے۔ 3 طرح کے بیٹے ہوتے، ایک بیٹے کا نام ہے پوت، دوسرے بیٹے کا نام ہے سپوت، تیسرے بیٹے کا نام ہے کپوت۔ قبولیت کی گھڑی ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو ہونہار بیٹا عطا فرمائے۔ ایک بیٹا ہے جو پوت ہے، ماں باپ نے دولت بنایا، اس کو بچا کر کے رکھا، بڑھا نہیں سکا، یہ بیٹا پوت ہے۔ دوسرا بیٹا سپوت ہے، ماں باپ نے جو دولت بنائی اس کو بچایا بھی اور اس کو بڑھایا بھی، یہ سب سے ہونہار بیٹا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں ایسا ہونہار بیٹا سب کو اللہ عطا فرمائے۔ تیسرا بیٹا ہے جس کا نام ہے کپوت۔ کپوت کون بیٹا ہے؟ قبولیت کی گھڑی میں پناہ مانگیے، یہ نالائق بیٹا ہے، ماں باپ کی دولت تو بچا نہیں سکا، ماں باپ کی دولت کو بڑھا نہیں سکا، ماں باپ کی دولت کو دارو میں، جوا میں، شراب میں برباد کر بیٹھا۔ قبولیت کی گھڑی ہے، دعا کرتا ہوں اللہ ایسے نالائق بیٹے سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ ماں باپ محبت سے اپنے بچے کو پالتے ہیں، لیکن جب بچہ جوان ہوتا ہے تو ماں کو بھی ڈانٹتا ہے، باپ کو بھی ڈانٹتا ہے، باپ کو بھی دھکا مارتا ہے، ماں کو بھی دھکا مارتا ہے، بڑے پیار سے پالا پوسا، لیکن جوان ہوا ماں باپ کے ساتھ سختی کرتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اپنے بچپن کو بھول گیا، کتنی محبت سے باپ نے پالا، اپنی جوانی کھلا دی، کتنی محبت سے ماں نے پالا، کچے میں سو گئی سوکھے میں سلایا، اپنے بچپن کو بھول گیا ہے، اس لیے ماں باپ کے ساتھ سختی کر رہا ہے۔